الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تؤمن بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین سامعات طلباء و طالبات، بالخصوص السنہ سرکل کی تمام تر انتظامیہ اور ان میں سے بھی بالخصوص ام ذکی صاحبہ، دیگر تمام تر منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، سلامت رکھیں، اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائیں اور تمام تر خیریں اور بھلائیاں ہم سب کا مقدر فرمائیں. محترم سامعین و سامعات، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، وہ ہے اسلام اور ہماری زندگی. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اور میں آپ تمام کے اس پر شکر گزار بھی ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور میرے لیے یہ غنیمت ہے اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی بات کسی تک پہنچے گی، اس کو صحیح طریقے سے سنے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ دوسرے تک پہنچائے گا. اسی کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، اسلام اور ہماری زندگی، سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام ایک جامع اور مکمل نظام حیات کا نام ہے، جس میں انسانی زندگی کے مختلف گوشوں پر سیر حاصل ہدایات موجود ہیں. انسان چاہے اپنی زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہو، کسی مرحلے پر بھی، کسی مقام پر بھی، کسی بھی الجھن کا شکار ہو جائے، کسی بھی الجھن میں مبتلا ہو جائے، اسلام اس کی ضرور رہنمائی کرتا ہے. چاہے وہ عقائد و اعمال ہوں، اخلاق و معاملات ہوں، غرض ہے کہ حسب ضرورت تمام کے تمام معاملات پر اسلام نے ضرور روشنی ڈالی ہے.
اس وقت اور آج کے زمانے سے پہلے بھی اور آج کے زمانے کے بعد بھی پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب اور قانون کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا اور نہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنی جامعیت میں اسلام کے ہم پلہ ہو۔ مذہب اسلام کے ہم پلہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، مذہب اسلام کو عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف دین اور مذہب جو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، تلاش کرے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ذہنوں میں اور ہماری نسل نو کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے شیطان کی جانب سے، چاہے وہ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ انسانوں میں سے مطلب انسانی شکل میں شیطان ہو یا واقعاتاً شیطان ہو، نسل نو کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اسلام بہت مشکل دین ہے، اس پر عمل کرنا ہے بالکل ناممکن ہے۔ یہ بات بتائی جاتی ہے، ہر فورم پہ یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے اس طرح کے خدشات نسل نو کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حالانکہ لفظ اسلام، اس کا جو مادہ ہے سین لام میم، یہ ہے ہی حفاظت سے۔ اس میں تو ہر چیز کی، انسانی جسم کی، انسانی خیالات کی، انسانی تصورات کی، اس کے جان و مال کا تحفظ اس مذہب میں موجود ہے، اور ہر طرح کی رہنمائی اس میں موجود ہے۔ اگر دین ہے صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اسلام میں کیا ہے؟ بنیادی چیزیں اسلام کی وہ 5 ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ یہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے، اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہیں تو ضرور نوٹ کر سکتے ہیں۔ ایمانیات یعنی عقائد، اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد، اور اس میں جو بنیاد ہے وہ حدیث جبریل ہے، کہ جب حضرت جبریل امین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے چند سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، تمام کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا بحیثیت رسول ہونے کے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جاننا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تقدیر بھی شامل ہے۔ یہ ایمانیات ہیں، یہ عقائد ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، آسان سے آسان ترین صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ بے نیاز بھی ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی بھی کوئی اولاد نہیں، اور اس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر نہیں ہے۔ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا،
پیغمبروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیدہ لوگ ہیں، جن کو انہوں نے نبوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا اور لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا، کتاب دی، ساتھ میں عملی طور پر مظاہرہ کروانے کے لیے اور عملی طور پر کر کے دکھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا، ان پر ایمان لانا، بقیہ دیگر چیزیں۔ دوسری چیز اسلام کے اندر وہ ہے عبادات۔ عبادات بھی اسی طرح مجموعہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 چیزوں کا، اور یہ بھی آسان ترین۔ سب سے پہلا عبادات 5 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا یہ کافی ہے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، زندگی میں ایک مرتبہ۔ دوسرے نمبر پر نماز، دن میں صرف 5 مرتبہ۔ 24 گھنٹوں میں اگر ایک نماز کو آپ زیادہ سے زیادہ وقت بھی دے دیں تو 15 منٹ دے دیں آپ ایک نماز کو، تو پھر بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی آپ کے پاس 23 گھنٹے بچ جائیں گے، 1 گھنٹہ آپ لگا لیں 5 نمازوں کے لیے۔ 5 نمازیں دن میں رکھی اور اس کے لیے بھی اتنی رخصتیں دی، اتنی رخصتیں دی اسلام نے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی سو گیا ہے، وہ سوتا رہا، اسلام کہتے ہیں کہ جب بیدار ہو جائے پھر پڑھے، بھول گیا یاد آ جائے تب پڑھے۔ اسلام نماز کا طریقہ یہ ہے، اس کے فرائض میں سے یہ شامل ہے کہ کھڑے ہو کر ادا کی جائے فرض نماز۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، پھر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کے عذر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ آسانیاں تو دیکھیں اسلام میں۔ نماز کے بعد روزہ ہے، سال میں صرف 1 مہینہ روزے کا، اس میں بھی کیا آسانیاں، آسانیاں۔ مسافر ہے نہیں اور روزہ، مریض ہے نہیں اور روزہ، دوسرے دنوں میں جا کر قضا کر لے۔ زکوٰۃ وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، کس پر؟ وہ بھی مالدار آدمی پر، ہر آدمی پر نہیں، اور اس کے جو فضائل اور پھر درجات ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ حج ایک عظیم عبادت، زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض، وہ بھی اس آدمی پر جو صاحب استطاعت ہے، ہر آدمی پر وہ بھی نہیں۔ تو یہ عبادات ہیں، اسلام اس چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد عبادات کے بعد معاملات ہیں۔ آج بڑے زوروں شوروں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جی کافر ہم سے بہتر ہیں، کافر ہم سے اچھے ہیں، ان کا رہن سہن ہم سے اچھا ہے، ان کے معاملات ہم سے اچھے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج جو مسلمان کے معاملات ہونے چاہیے تھے وہ معاملات غیروں نے اپنا لیے۔ مسلمان نے اپنا طریقہ چھوڑا، غیروں نے جب اس کو اپنایا تو انہوں نے عروج پایا۔ بات یہ نہیں ہے کہ کافر مسلمان سے بہتر ہے، ساری دنیا کے کافر مل جائیں، ساری دنیا کے غیر مسلم مل جائیں، ایک مسلمان کے اور ایک مومن کے رتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ اور ظاہر سی بھی بات ہے، آپ کو لگتا بھی یوں ہے، وہاں کا نظام، وہاں کا سسٹم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہیں مسلمان ممالک سے۔ وجہ کیا ہے؟ معاملات درست ہیں، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنا قانون بنایا ہے، انہوں نے سارے کے سارے اسلامی قوانین مستعار لیے ہیں۔ آج بھی کئی ساری کنٹریز میں عمر لا آج بھی چلتا ہے، خاص طور پر بچوں کی کفالت کے لیے۔ اسی طریقے سے تو یہ معاملات جو کفر نے اپنائے تو اس نے ترقی کی، اور مسلمانوں نے جب یہ دینی معاملات کو چھوڑا وہ زوال پذیر ہو گئے۔ اور آج جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ آج ہم دیکھیں معاملات ہمارے اتنے گر چکے ہیں، ہم اتنے گر چکے ہیں کہ آپ اگر ایک ریڑھی والے سے بھی جا کر اگر کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کو صحیح چیز نہیں دے گا، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ ہم میں سے ہر شخص
اس کے اندر چھپا ہوا ایک چور ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ایک منافق ہے۔ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے نہیں جیتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے طور پر دیکھیں تو ہم میں سے اگر کوئی کسی بھی دکان پہ جاتا ہے، کسی بھی مال میں جاتا ہے، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اچھی چیز بھی مل جائے، اعلیٰ چیز بھی مل جائے، اور کم تر قیمت میں مل جائے۔ یہ میری چاہت ہوتی ہے، آپ کی چاہت ہوتی ہے۔ اور جو سامنے والا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، جو بیچنے والا ہوتا ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ میں غلط چیز دے دوں، ناقص چیز اپنے آپ سے اپنے پاس سے ختم کر دوں، اسے بیچ دوں اور قیمت اچھی وصول کر لوں، 2 نمبر چیز دے کر 1 نمبر کی رقم وصول کر لوں۔ یہ تضادات ہیں، ہر چیز میں ہے۔ ہم اپنے لیے اور سوچتے ہیں، دوسرے کے لیے اور سوچتے ہیں، اور پھر یہ ایک تسلسل ہے۔ سبزی والا ایک عام آدمی کو وہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ منڈی میں جاتا ہے، منڈی والا اس کو لوٹتا ہے، منڈی والا کہیں اور دوسری جگہ میں جاتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے لوٹتا ہے۔ یہ درجہ بندی ہے، ترتیب وار ہے۔ جب تک ہم اپنے معاملات کو یہاں درست نہیں کریں گے، جب تک ہم میں سے ہر ایک یہ نہیں سوچے گا کہ اس سے میرے کو فائدہ ہو، نہ اس کا نقصان ہو، نہ میرا نقصان ہو، جب تک کم از کم ہم اس نقطے پہ آ جائیں، ورنہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہونا یہ چاہیے اس کا نقصان نہ ہو، میرا ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ نہ اس کا نقصان ہو نہ میرا نقصان ہو، میں اسے اچھی چیز دوں، اس کے مطابق جس طرح کی میں نے چیز دی ہے اس کے مطابق میں رقم وصول کروں۔ یہ تو ایک عام مثال ہے، ایک صرف ایک معاملہ بے و شراء کا نہیں ہے، ہزارہا معاملات ہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا معاملات اور برتاؤ کرتے ہیں۔ آج ایک شخص ہے، وہ باہر دوسرے لوگوں کے لیے بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ کئی سارے فاؤنڈیشن اس کے ماتحت چلتے ہیں، کئی سارے ہاسپٹل اس کے ماتحت چلتے ہیں، کئی سارے دیگر معاملات وہ کر رہا ہے، لیکن اس کا اپنا ذاتی معاملہ کیا ہے؟ اس کے گھر میں اس کا اپنا بھائی، سگا بھائی، میں دور کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، سگا بھائی جس کے پاس، جس کے گھر میں، جس کے بچوں کے لیے اچھا لباس پہننے کو نہیں اور وقت پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر اس سے بات کی جائے کہ ارے بھائی آپ باہر اتنا پیسہ لٹاتے ہو، سارے آپ کو سخی کے لقب سے پکارتے ہیں، سارا معاشرہ آپ کو جانتا ہے، آپ فلاں ہاسپٹل چلا رہے ہیں، فلاں فاؤنڈیشن میں آپ اتنے % جو ہے وہ آپ تعاون کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، او جی چھوڑیں جی، یہ بھابھی نے مجھے فلاں موقع پر یہ کہہ دیا تھا، میرے بھتیجے نے فلاں موقع پر مجھے یہ کہہ دیا تھا، میرے بھائی نے فلاں موقع پر مجھے یہ کہہ دیا تھا۔ میں آپ کو قسم کھا کر بتاتا ہوں، میں بالکل صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شخص 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، پوری دنیا کا مال دوسروں پر لٹا دے، اگر اس کے اپنے ذاتی معاملات اس طرح ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اگر اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں تو اس کے اس دیگر لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کہنے کی حد تک، کاغذی کارروائی کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہم آج دوسروں کے لیے بہت اچھے اخلاق والے ہیں، ہم حاکم بنے بیٹھے ہیں، دوسروں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں لڑائیاں اور جھگڑے فساد ہیں۔ ہم سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، جبکہ دوسروں کے لیے ہم کہیں حاکم ہیں، کہیں قاضی بن کے بیٹھے ہیں، کہیں جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آج جو بڑھا چڑھا کر یہ بات کی جاتی ہے، اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ کفار کے معاملات اور غیر مسلم ممالک جو کنٹریز ہیں ان کے اندر ان کے جو معاملات ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے وہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے قوانین کو فالو کیا ہے، اور مسلم ممالک جو بیک پہ چلے گئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے قوانین کو فالو نہیں کیا ہے۔
تو اس لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے معاملات درست کریں، اور سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہمارا ذاتی معاملہ کیا ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اہل محلہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اپنے متعلقین کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بڑوں کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ تو جتنے بھی معاملات قرضے کے، وہ جب تک صحیح اپنے نہج کے مطابق اور اسلامی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوں گے، ہم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام ایمانیات، عبادات، معاملات کے بعد معاشرت کا نام ہے۔ ہمارا رہن سہن، معاشرت کے اندر اسلامی معاشرت کو رواج دینا ہوگا، ورنہ آپ مسلمان کہنے کے بھی لائق نہیں ٹھہریں گے۔ یہ دنیا میں بھی بربادی ہوگی اور آخرت میں بھی بربادی ہوگی۔ اگر آپ اسلامی معاشرت کو آپ اگر رواج نہیں دیں گے، معاشرت، رہن سہن، آج اگر آپ گھریلو معاملات کو دیکھیں، یہ جو ہماری معاشرت ہے، معاشرت مانے زندگی بسر کرنے کا طور و طریقہ، اگر ہم وہ نہیں اپنائیں گے تو ہم کبھی بھی مسلمان کہنے کا لائق نہیں ہیں۔ اور سچی بات اگر آپ کو میں بتاؤں تو آج ہمارے اندر ہم اگر ہیں تو وہ منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، باقی اسلام والی کوئی چیز ہم میں نہیں ہے۔ اور یہ کردار منافقین کا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ سے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کے لباس میں نمودار ہوئے، لیکن عمل وہ کیے جو اسلام سے ہٹ کر تھے۔ آج ہم بھی یہی ہیں، نام ہمارا مسلمان ہے لیکن کام ہمارا ایک بھی مسلمانوں والا نہیں ہے۔ کون ہے ہم میں سے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کون ہے ہم میں سے کہ جو 100% نمازی ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح۔ کون ہے ہم میں سے جو زکوٰۃ اپنے معاملات کی، اپنے مالی معاملات ٹھیک طریقے سے چلا رہا ہے، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے؟ کون ہے جو دیگر اسلام کے جو تقاضے ان کو صحیح طریقے سے پورا کرتا ہے؟ کیا جو ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، آج اگر کسی سے کہا جائے کہ فلاں جگہ پر خزانہ ہے، تو وہ ہر طریقے سے سارے جتن بروئے کار لائے گا اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن کیا قرآن کریم جو تمام کے تمام خزانوں کا بھی محور ہے، اس کی طرف ہم گئے ہیں؟ وہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہم قرآن کریم کو کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ کیا ہم نے آج قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ تو اس لیے معاشرت کے اندر، رہن سہن کے اندر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہوگا۔ ہمیں یہاں پر منافقت سے نکلنا پڑے گا، نفاق سے نکلنا پڑے گا۔ آج ہم سب کا معاملہ اپنے لیے اور ہے، دوسروں کے لیے اور ہے۔ ہمارے گھریلو معاملات، آپ خاص کر کے جوائنٹ فیملی کے معاملات آپ اٹھا لیں، آپ کو گھر گھر میں دشمنیاں نظر آئیں گی۔ بھائی بھائی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ گھر میں فسادات ہیں، دشمنیاں ہیں۔ اس حد تک دشمنیاں چلی گئی ہیں کہ بھائی بھائی کے قتل کے در پہ ہے، اپنے سگے بھائی کے قتل کے در پہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا ذاتی معاملہ اللہ کے دربار میں صحیح کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں صحیح ہوں؟ گھر کا سربراہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ساس ہے یا سسر ہے، ماں ہے یا باپ ہے، ان کو ذاتی معاملات اپنے درست کرنے ہوں گے، اس لیے کہ وہ ایک پیشوا ہیں، ان کے پیچھے ایک نسل نو ہے، پوری کی پوری نسل ان کو دیکھ کر چلے گی۔ سب سے پہلے ان کو اپنا آپ صحیح کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے، پورے کے پورے عدل اور انصاف کو بروئے کار لانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے
کہ اپنے لیے قاعدہ اور قانون اور ہو اور دوسروں کے لیے قاعدہ اور قانون اور ہو. کسی اور کی بیٹی بہو بن کر اپنے گھر میں آئی ہے تو وہ ناشتہ بھی بنائے، اس کے برتن بھی دھوئے، وہ دوپہر کا کھانا بھی بنائے، اس کے برتن بھی دھوئے، وہ شام کا کھانا بھی بنائے، اس کے برتن بھی دھوئے، وہ گھر کی صفائی بھی کرے، وہ جھاڑو پونچھا بھی کرے، اور وہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی جا کر کمرے میں اگر لیٹ جائے اور اپنی بیٹی اٹھ کر کسی کے لیے چائے کے کپ بنا دے تو ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنے لگ جائے کہ ہائے رے میری بیٹی تھک گئی کام کر کر کے اور اس کو تو سونے سے فرصت ہی نہیں ہے. اس نفاق سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اپنی بیٹی کسی کا گھر گئی ہے تو یہ چرچا بڑے زوروں شوروں سے کیا جائے گا کہ میری بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنی، میری بیٹی کے لیے چاہیے میرے داماد کو کہ اسے الگ گھر لے کر دے. یہ ڈیمانڈ ہوگی. ڈیمانڈ اگر نہ بھی ہوگی تو کم از کم دل میں یہ بات ضرور اور چاہت ضرور ہوگی. لیکن اگر دوسری کی بیٹی اگر یہ مطالبہ کر دے کہ میں نے الگ رہنا ہے تو ماں پورے محلے کو سر پہ اٹھا لے، پورے شہر کو سر پہ اٹھا لے کہ یہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتی ہے. اگر وہاں کوئی گھر میں کاموں میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ تو تمہارا گھر ہے، یہ سارے کام تم نہیں کرنے، کسی اور نے تھوڑے کرنے. اس نفاق سے ہمیں نکلنا پڑے گا کہ اپنے لیے ضابطہ اور ہو، کسی اور کے لیے ضابطہ اور ہو. اس ظلم و ستم سے نکلنا پڑے گا. اگر آپ کو اپنی بیٹی کے لیے درد لگتا ہے تو آپ کو دوسرے کی بیٹی کے لیے درد لگنا چاہیے. اگر آپ کو اپنی بیٹی کے لیے درد لگتا ہے دوسرے کی بیٹی کے لیے درد نہیں لگتا تو اللہ کی قسم آپ کامل مومن نہیں ہے، آپ کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے. آپ یہاں لوگوں سے تو چھپا لیں گے، کل جو عدالت لگنی ہے وہاں آپ نہیں چھپا سکتے ہیں. کیا یہ ہر گھر کی پریشانی نہیں ہے؟ کیا آج ہر گھر کی بہو پریشان نہیں ہے؟ اس کو وہاں کیوں پریشانی ہے؟ اس کو اپنے شوہر سے اللہ کی قسم میں نے معاشرے کو کھنگالا ہے. میں 3 بلکہ 5 سال میں جامعہ اشرفیہ کے دارالفتاح سے منسلک رہا ہوں. لوگوں کے مسائل، ہزاروں مسائل آپ دیکھیں گے تو یہ گھر کی یہی کہانیاں ہیں. کسی بھی عورت کو، کسی لڑکی کو اپنے شوہر سے شکایت اگر ہے تو وہ 1% ہے. وہ اگر اپنی زندگی سے تنگ آئی ہے یا اس نے رشتے ختم کیے ہیں تو وہ ساس سسر اور نند کی وجہ سے ختم کیے ہیں. کیا انہوں نے اپنے گھر نہیں بسانے ہیں؟ کیا نند نے کبھی جا کر کسی کی بہو نہیں بننا؟ ساس نے جیسے قسم کھائی ہے کہ اگر اس سے کبھی زیادتی ہوئی تھی تو اس نے آج سارا بدلہ اپنی بہو سے لینا ہے. اس لیے ہماری معاشرت اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں، آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، گلوبل ورلڈ ہے، اب یہ کہ ہر تعلیم یافتہ لڑکی اور لڑکا اپنے والدین جو کم تعلیم یافتہ ہیں یا بالکل ان پڑھ ہیں ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ وہ ان کے مجازی خدا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ والدین کا ہے. جہاں جہاں پر آپ قرآن کریم میں دیکھیں جب جب والدین کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ ذکر کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ تم عبادت کسی کی نہیں کرو گے مگر صرف میری. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے. آج ہم والدین کو کوئی سمجھتے ہی نہیں. بڑے دھڑلے سے جوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین سے اور اپنی ماں سے ایسے منہ کھول کر کہہ دیتے ہیں تانوں کی پتہ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم آج بھی کتنے والدین ہیں کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی سے بات اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ آگے سے غصے میں بات کرتا ہے. کتنے والدین، والد یا والدہ کتنے ایسے ہیں کہ جو کسی اور کے واسطے سے اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں. الامان والحفیظ، کسی محلے کے کسی اور لڑکے سے والد جا کر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ بات کہو، کیونکہ میں کہتا ہوں تو وہ بڑے سخت لہجے میں بات کرتا ہے. ماں کسی محلے کی لڑکی سے اور اپنی بیٹی کی سہیلی سے بات کرتی ہے کہ تم میری بیٹی کو یہ بات سمجھاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت برپا نہیں ہوگی؟
آج ہم قرآن کریم میں جتنی بھی قوموں کے عذاب کو پڑھتے ہیں، آج یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں اور ہم یہ جواب دے دیتے ہیں کہ یہ تو کفار تھے۔ من اشد منا قوہ کا دعویٰ کرنے والی قومیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تار تار فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، کہ میں نے ایسی تیز و تند ہوائیں چلائی کہ میں نے ان کو زمین سے اٹھا کر ایسے آپس میں ٹکرا کے زمین پر پھینکا جیسے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے تھے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آج نہیں ہے؟ وہ ماں یا باپ اللہ کی قسم جو ان بچوں کو پالنے کے لیے تڑپ گئے تھے، ایک باپ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے دن بھر پوری دھرتی کی خاک چھانتا ہے صرف اپنی اولاد کے فیوچر اور مستقبل کے لیے، اور ایک ماں جس وقت سے اس کو حمل ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک کہ جب اس کا بچہ یا بچی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، کبھی بھی چین سے نہیں سو پاتی ہے، اور کبھی ماں گہری نیند سوتی ہی نہیں ہے۔ حمل سے لے کر چلتے پھرنے تک کتنی مشکلات کاٹی ہیں۔ اللہ کی قسم تم تو ایک رات کا بدلہ بھی اپنی اولاد اپنی ماں کا ایک رات کا بدلہ بھی پوری زندگی لگ جائے اس کی خدمت میں، ایک رات کا بدلہ بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب بچے اپنے والدین سے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں اور والدین ان سے بات کرنے کے لیے کتراتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا، ان کے ساتھ بھی ہماری معاشرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے اور ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ماتحت لوگ، ہم خود گاڑی چلائیں، جو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہم خود گھر کے مالک ہیں، تھوڑی بہت ہی غلطیاں ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سے خود گلاس ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپ ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر گھر کا گلاس ٹوٹ گیا یا کپ ٹوٹ گیا، گھر میں کام کرنے والی خاتون سے، بالخصوص ملک پاکستان میں، باہر تو خیر یہ رواج ہی نہیں ہے، یہاں ملک پاکستان میں جو گھروں میں آ کر دیگر غریب طبقے کے لوگ، خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، دیگر گھر کے سارے امور انجام دیتی ہیں، ان سے اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے جیسے بالکل ان کو خرید لیا ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ ایک رات کے اندر تمہیں ان کوٹھیوں سے اور ان محلات سے نکال کر تمہیں فٹ پاتھ پہ لے آئے۔ مال کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ انہیں ذلیل نہ سمجھو، انہیں حقیر نہ سمجھو، ان کا رزق تمہارے ساتھ معلق ہو چکا ہے، تم ان کو اچھے طریقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ تمہارے معاون ہیں، وہ تمہارے کام نمٹاتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی چھوٹے موٹے نقصان ہو جائیں تو برداشت کر لیا کریں، جان بوجھ کر وہ بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، غرض ہے کہ آپ آفس میں ہیں، آفس بوائے ہے، یا آپ کے ماتحت آپ کے شعبے میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ کسی بات پر اگر آپ کو اپنے بوس کے سامنے آپ نہیں بول سکتے ہیں، جو آپ سے بڑا ہے مال میں مرتبے میں، اس سے اگر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ اگر وہی والی بات آپ سے کرے، لیکن اگر آپ اپنے ماتحتوں کو ایسی ہی بات پر گالم گلوچ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی منافق ہیں، کہ اپنے ماتحت کو دیکھ کر، اپنے سے کمزور کو دیکھ کر تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اپنے مد مقابل کے سامنے آپ بھیگی بلی بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر نفاق ہے۔ اس لیے اسلام کا تقاضا یہ ہے، اسلامی معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور سب سے اہم بات، اولاد کی تربیت، سب سے اہم بات۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد، ہم نے یہ تو معلوم ہو گیا کہ والد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، فما حق الولد، بچے کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ان یحسن اسمہ،
پہلی بات یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ، اور اس کی تربیت اچھی کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، کافروں نہیں کہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کیسے بچاؤ؟ ای علموہم وادبوہم، ان کو علم سکھاؤ اور ان کی تربیت کرو۔ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ بعض والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات بات پر اپنی اولاد کو مار دیتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کیا ٹانگیں توڑ دیں گے، سر توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے مربی ہیں اور تربیت کرنے والے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ سب سے پہلی بات، اپنی اولاد کے لیے حوصلہ افزائی سیکھیں۔ بچے ہر روز کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، آپ ہر اچھے کام پر اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کریں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی غلطی ہو، حکیمانہ انداز میں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ان کی تنبیہ کریں، جذبات میں آ کر نہیں۔ اگر اسی وقت بچے نے کوئی غلط کام کیا ہے، آپ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے، آپ برداشت کیجئے، غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر اس کو سمجھائیے، اس کی غلطی اس کے سامنے رکھیے، اسے سمجھائیں آپ کہ اس طرح کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے اور اس طرح کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ 2 پوائنٹ اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے، پھر وہ بھی سمجھتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اپنی سوچ اور فکر اور نظریہ اس پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے، ہرگز ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تھوڑی بہتی اگر آپ ضرورت سمجھتے ہیں، آپ ان کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ ہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، کہ جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھنے پر تم ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو، ہلکی پھلکی سزا دو۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کسی معاملے پر ان کو تھوڑی بہت سزا کی ضرورت ہے تو دیں، تنبیہ کریں، ان کو غصہ کریں۔ میں ایک یہاں پر برائی کا تذکرہ بھی ضرور کروں گا۔ بعض والدین لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں لڑکیوں پر۔ یاد رکھا جائے، یہ جاہلیت کے اس فرسودہ نظام کی عکاسی کرتا ہے کہ جو اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اس ذہنیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا شخص یا ایسی عورت جس کے دل میں آج بھی یہ ہے کہ وہ بیٹے کو بیٹی سے زیادہ ترجیح دیتی ہے یا دیتا ہے، سمجھ لے کہ اس کی ایک رگ، اس کا کہیں نہ کہیں تعلق ان جاہلوں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ بھی ہے، کہ جو بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوا کرتے تھے۔ یتوارا من القوم اذا بشر احدکم بالانثى ظل وجهه مسودا، کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وهو کظیم، دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور اولاد کے درمیان انصاف سے کام لینا یہ عین اسلام کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری سے کام لو، انصاف سے کام لو، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دو۔ ہاں، جو نیکوکار ہے، اچھا ادب والا ہے، اچھے احترام والی بچی ہے، بیٹا ہے، دوسرے نہیں ہیں اس طرح کے، اس کو آپ ترجیح دیں، دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ آخری چیز، اس لیے ہماری معاشرت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ آخری چیز ہے اخلاقیات اسلام کی۔ اخلاقیات میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیں، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑے اخلاق کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے۔ اللہ کب راضی ہوگا؟ کہ جب ہم گناہوں سے بچیں گے،
اور نیکیاں ہماری زندگی میں ہوں گی، اور جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان پر توبہ استغفار ہوگی۔ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ یہ تو کنجی مل گئی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کے لیے۔ ایک تو ہو کہ نبی آپ کے محبوب ہیں اور ہم سب کے محبوب ہیں، دوسرا یہ کہ آپ نبی کے محبوب بن جائیں تب کہ جب آپ کے اخلاق اعلیٰ ہوں۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں اخلاق اچھے ہیں، یہ لفظ اخلاق نہیں ہوتا، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ عادات، سیرت، یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، باطنی گناہوں سے بھی اور ظاہری گناہوں سے بھی۔ جس طرح ہم اپنے ظاہری جسم کی خیال رکھتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے اپنا علاج کرواتے ہیں، اسی طریقے سے جو باطنی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی ضروری ہے۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، آج کون کسی کو خوش دیکھ سکتا ہے؟ آج ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے بارے میں حسد اور کینہ رکھتا ہے، کیوں مجھ سے آگے بڑھ گیا؟ بعض لوگوں کو تو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں مسکرا رہا ہے، ان کے گھر کا ماحول کیوں اچھا ہے، یہ کیوں اچھا کھا رہے ہیں، یہ کیوں اچھا پی رہے ہیں، ان کا رہن سہن کیوں اچھا ہے۔ یہ آج کسی سے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ یہ صرف اور صرف باطنی بیماریوں کی وجہ سے ہے۔ جس طرح ظاہری بیماریوں کا علاج ضروری ہے، اسی طریقے سے باطنی بیماریوں کا بھی علاج ضروری ہے۔ اس کے لیے میں چند چیزیں اور بھی پیش کرنی تھی، لیکن وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، 4 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی زندگی میں شامل کر لی جائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں آ جائیں گی، اور آپ کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز مشارطہ، شرط کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا، پہلی بات۔ نمبر 2 مراقبہ، ہمیشہ اس غور و فکر میں لگے رہنا، اور خاص کر اپنے دن کے اختتام پر یہ غور کرنا کہ کہیں مجھ سے گناہ سرزد تو نہیں ہوئے، اور ہر وقت اس طرح کی اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 محاسبہ، حساب لگاتے رہنا کہ نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ کتنے کیے ہیں۔ گناہ کیے تو توبہ استغفار ہونا چاہیے، نیکیاں کی ہیں تو حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4 پہ مواخذہ، اگر گناہ ہوئے ہیں، نفس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اپنے نفس سے اس کا مواخذہ ہونا چاہیے، پوچھ ہونی چاہیے اپنے نفس سے، اور اسے سزا دینی چاہیے اپنے نفس کو۔ علماء نے تو یہ بھی فرمایا کہ اپنے نفس کو سزا اس طور پر بھی دے سکتے ہیں کہ اگر گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے تو ایک دن کھانا نہیں کھائیں گے، اور گناہ ہوئے تو 2 وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، 3 وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، ایک پورے دن کا کھانا نہیں کھائیں گے، یا اپنے اوپر عبادات لازم کر دی جائیں، اتنی رکعات نفل پڑھوں گا گناہ سرزد ہوئے۔ اس طریقے سے اپنے نفس کا مواخذہ کریں، اور پورے کے پورے اسلام کو پر عمل کرنے کے لیے 3 طریقوں کو آپ اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ جو بھی آپ کام کریں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ ہر اپنے معاملے میں، دینی ہو یا دنیاوی ہو، کسی نہ کسی مستند عالم دین کی نگرانی میں کریں، ہر معاملے میں ان سے مشاورت کریں اور ان سے دعائیں لیں، پہلی بات۔ نمبر 2، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے دین کے لیے اور دینی اور اصلاحی تعلق کے لیے کسی شیخ کامل کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ میں خواتین کے لیے 2 شرطیں لگاتا ہوں، یہ میرا مزاج ہے، آپ اپنے مزاج کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے ایک یہ کہ پہلی مرتبہ کبھی بیت نہ ہو، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ تو کم از کم ان کی مجلس اور محفل کو آپ اٹینڈ کریں، ان کے بیانات سنیں، ان کے اپنے جس پر آپ کو پہلے اطمینان ہوتا ہے، پھر آپ ان پر اس طریقے سے پہلے تسلی کریں۔ اور پھر دوسری اہم شرط جو میری ذاتی ہے کہ جس سے خواتین بیعت ہو رہی ہیں وہ 60 ابو ہو،
اس کی عمر یعنی 60 سال سے زیادہ ہو، یہ میری شرط ہے۔ آپ اپنے مزاج کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، اور پھر صرف اور صرف اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنے باطنی گناہوں سے بچنے کا۔ اگر کسی گناہ میں ملوث ہیں تو اس کا تذکرہ کریں، اپنے گھریلو معاملات کبھی بھی کسی سے ڈسکس نہ کریں، جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی سے بھی آپ اگر تعلق قائم کریں گے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، وہ آپ کا محرم نہیں بن جاتا، اس سے بلا ضرورت بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اصلاحی تعلق کے علاوہ اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ وہ خط و کتابت کا ہو۔ آج کل ٹیلی فون کا زمانہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ ہم کلام نہ ہو، اس میں بھی آپ میسجز سے کام لیں، لکھ کر بات کریں۔ تیسری چیز، تبلیغی جماعت سے تعلق۔ میں کوئی یہاں کسی جماعت کو پروموٹ نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ بالکل ایک غیر متنازع طریقہ ہے اور بہترین اسلوب ہے۔ اپنے بچوں کو اس سے منسلک رکھیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اس سے کسی نہ کسی حد تک تعلق ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ خواتین خروج کریں، لیکن یہ ہے کہ اس سے تعلق ہو، بس آپ کے کم از کم مردوں کا اس سے تعلق ہو۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں اسلام اور اس سے متعلقہ جو احکامات ہیں، اس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ آخری ایک بات ضرور گزارش کرنی ہے، موبائل کے حوالے سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں اور بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں، کیا کریں؟ بچوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ تو ایک اصولی سی بات سمجھ لیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس دور میں آپ اپنے بچے کو یا بچی کو لیپ ٹاپ سے، ٹیب سے، موبائل سے دور رکھیں گے تو یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو صحیح استعمال اور صحیح نہج پہ ڈال دیں، بس ان کو کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، وہ پڑھیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے چھوٹی کتابچے آتے ہیں، بچوں کے مطابق آتے ہیں، آپ ان کے مطابق ان چیزوں پہ ڈال دیں تاکہ وہ برے اخلاق والی چیزوں کی طرف وہ راغب بھی نہ ہوں۔ اور پھر یہ کہ ان کو ایک مخصوص وقت میں موبائل دیں، ان کے لیے طے کر دیں روزانہ کے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، اور بچے سے پوچھ لیں کہ آپ کے لیے کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے، اس مخصوص وقت میں موبائل دیں۔ اس نے گیم کھیلنی ہے، گیم کے لیے بھی آپ دے دیں، کوئی اور اس کی مصروفیت ہے اس کے لیے بھی دے دیں، اس کے بعد پھر آپ اس سے موبائل لے لیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ آپ کا اپنا اگر موبائل کا استعمال محتاط ہے تو آپ کے بچے محتاط رہیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ماں بھی اور والد بھی اگر غیر محتاط طریقے سے اور 24 گھنٹے جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی دیگر معاملات میں بھی وہ موبائل میں لگا ہوا ہے تو پھر بچے بھی احتیاط نہیں کریں گے۔ پہلے خود محتاط رہیں، پھر یہ کہ بچے بھی انشاءاللہ تعالی محتاط رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ تمام کی خدمت میں عرض کی ہیں، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ سب کا آنا اور بات سننا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ بالخصوص جو آن لائن یہ ادارہ جس وقت جہاں ہم ابھی اس وقت ہیں، سننا سرکل، اس میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ہفتہ وار بیانات ہو رہے ہیں، اور دیگر بچوں کے لیے دیگر جو بھی کورسز ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کا نظم بنانے والوں کو، معاونین کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اور ان کی تمام تر کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اس کا یہ فیض جاری و ساری رہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے لیے قبول فرما لیں، ہم سے دین کا کام لے لیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ ہم دین میں استعمال ہو جائیں، دین کبھی نہیں مٹے گا۔ ہم اگر دین میں استعمال ہو گئے تو یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، اور یہی ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لیں اور ہمیں اپنے دین میں استعمال فرما لیں۔ ہم استعمال ہو گئے دین میں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ دین کے لیے کوئی افتخار نہیں ہے، وہ خود الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں، جتنے بھی مومنین جہاں کہیں کوئی مظلوم ہے، پریشان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں،
جس مرض میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں آپ میں سے، آپ کا عزا وقارت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائیں، اور جتنے بھی اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولادیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک و فرما بردار بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حاضرین غائبین جنہوں نے دعاؤں کو کہا یا چاہا یا لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیک تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما دیں، اور جب تک زندہ رہیں ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں۔ جتنی بھی خیر اور بھلائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگی ہیں وہ سب کی سب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں۔ جتنے بھی شرور و فتنوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور جب تک زندہ رہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، جب دنیا سے جائیں تو ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول فرما لیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال